بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا داتا بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی مشہور کتاب ہے کشف المحمود، اور بڑی عظیم کتاب ہے، روحانیت کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے۔ اور بزرگوں نے کہا کہ جس کو مرشد نہ مل رہا ہو، پیر نہ مل رہا ہو، تو وہ کشف المحمود کا مطالعہ کرے، اس کتاب کے مطالعہ کی برکت سے اسے مرشد مل جائے گا۔ تو یہ اس کتاب کی تعظیم ہے، اور غیر مسلموں نے اس کتاب کو پڑھا بھی ہے، اس پہ تحقیق کی ہے، اس کے ترجمے کی ہے، سے مستفید ہوئے۔ تو آپ نے کشف المحمود کا آغاز جس بات سے کیا ہے، وہ جملہ یہ ہے، آپ بتاتے ہیں کہ زندگی میں دو راستے ہیں۔ یہاں سے بات کو شروع کرتے ہیں کہ زندگی میں دو راستے ہیں، ایک راستہ نفس کا ہے اور ایک راستہ عقل کا ہے۔ یہ دو راستے ہیں، ایک راستہ نفس کا ہے اور دوسرا راستہ عقل کا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نفس کے راستے سے چلتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے اور زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے، اور جو شخص عقل کے راستے پہ چلتا ہے وہ بولیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہاں سے آپ نے پوری کتاب کی تمام مضامین کا آغاز جس حقیقت پہ رکھا ہے اور جس جملے سے کتاب کو شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں راستے کتنے ہیں، ایک راستہ نفس کا ہے اور دوسرا راستہ عقل کا ہے۔ تو جو نفس کے راستے پہ چلا وہ، اور جو عقل کے راستے پہ چلا۔ بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عقل ہمیشہ صحیح فیصلہ کرتی ہے، مگر نفس غالب آ جاتا ہے۔ نفس عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ فیصلہ صحیح کر دے اور راستہ صحیح بتائے، مگر عقل کمزور ہے نفس کے مقابلے۔ نفس جو ہے یہ عقل پہ چھا جاتا ہے اور عقل کا فیصلہ رہ جاتا ہے، اور نفس جو ہے وہ اپنی بات انسان منوا لیتا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ یہ جو شریعت ہے، روحانیت ہے، تصوف ہے، محبت الہی ہے، محبت رسول ہے، یہ سب چیزیں یہ عقل کے منافی نہیں ہیں، بلکہ یہ عقل کو سپورٹ کرنے کے لیے، عقل کو، تاکہ عقل جو فیصلہ کرے اور عقل جس چیز کو صحیح قرار دے تو یہ چیزیں اسے مضبوط کرے اور انسان نفس کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے اور عقل کے فیصلے کو نفس پہ غالب کرنے کے قابل ہو جائے۔ اصل چیز یہی ہے کہ نفس ہے اور عقل ہے۔ زندگی میں آپ کہیں بھی جائیں، عقل کبھی گمراہ نہیں کرتے۔ گمراہ کون کرتا ہے؟ جس کی مرمت ہم کرتے ہیں، جس میں بولیے جو کر رہا ہے وہ نفس کی ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ مرمت کرتے ہیں تاکہ نفس کمزور ہو، پھر جو عقل کہے اس پہ ہم عمل کرنے کے لیے یاد رکھنا۔ میں مجھے مثال دیتا ہوں، آپ کا شوارما کھانے کو دل کر رہا ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ بولنے سچ بولنے۔ عقل کہے گی کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے، یہ کیا ہے، نقصان دہ ہے، پیٹ خراب ہوگا، جسم خراب ہوگا۔ اب غالب کون آ گیا؟ بولیے عقل کمزور ہو گئی، نفس غالب آ گیا اور ہم نے شوارما۔ اس طرح کی تمام چیزیں جو نقصان دہ ہیں مگر مزے کے لیے ہم، یہ جو مزہ ہے یہ نفس کا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ اب اسلام کی خصوصیت کیا ہے کہ اسلام میں خدا ایک ہے،
اسلام کی بنیاد توحید پہ ہے، تو خدا تو یاد رکھیں جب خدا ایک ہے تو روح کو ترقی دینے والا بھی وہی ہے اور جسم کو بچانے والا یہ نہیں کہ روح کے لیے ہم کسی اور سے رابطہ کریں اور جسم کی بہتری کے لیے ہم کسی ایک ہی خدا نے روح کو بھی پروان چڑھانا ہے اور جسم کو بھی۔ توحید کا اصل مفہوم یہی ہے۔ اب اسلام کی ہر عبادت میں روح کا فائدہ بھی ہے اور جسم کا فائدہ بھی ہے۔ اب تو سائنس ثابت کر رہی ہے، جدید علوم ثابت کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں جسم کے فائدے ہیں۔ ڈاکٹرز کی رپورٹس آ رہی ہیں۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام ایک ہی عمل سے، الگ الگ نہیں، ایک ہی عمل سے روح کو بھی بہتر بنا رہا ہوتا ہے اور جسم کو بھی بہتر بنا رہا ہوتا ہے۔ روزے میں بھی یہی خوبی ہے کہ روزہ روح کے لیے بھی مفید ہے اور جسم کے لیے بھی مفید ہے۔ روزہ روح کو بھی پاک کرتا ہے اور جسم کو بھی پاک کرتا ہے۔ یہ جو حالیہ تازہ رپورٹس آئی ہیں اس میں ڈاکٹرز نے کہا کہ جو روزہ ہے یہ انسان کے جسم کو کینسر سے بچاتا ہے۔ اس سے یہ روزے کی فوائد میں سے ایک فائدہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ روزے میں انسان 16 گھنٹے بھوک میں ہے۔ کینسر کیا ہوتا ہے؟ کچھ مواد جسم میں جمع ہو جاتا ہے، جمع ہونے کے بعد جب وہ سڑتا ہے، خراب ہوتا ہے، وہی مواد جو ہے وہ کینسر کا سبب بنتا ہے اور پورے جسم کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ روزے میں جب انسان بھوک کی حالت میں ہوتا ہے، کھانا کچھ نہیں پینا، تو پھر روزہ اس جمع شدہ مواد کو پگھلا دیتا ہے، اسے استعمال میں لے آتا ہے قبل اس کے کہ وہ سڑنے کے بعد یا خراب ہونے کے بعد کینسر کا باعث بنے۔ اس سے پہلے ہی روزہ اس مواد کو تحلیل کر کے اسے نقصان دہ ہونے سے بچا دیتا ہے۔ اس کی مثال ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہو، آپ کچن میں جائیں تو کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، آپ کو سخت لگی ہو تو پھر کہیں کوئی ٹکڑا مل جائے، روٹی کا پیس مل جائے تو آپ کیا کریں؟ کھا لیں گے نا، فریج کی صفائی بنے گی، کیونکہ آپ کو بھوک لگی ہے کھانے کے لیے اور کچھ ہے نہیں، تو جو پہلے کا پڑا ہوا ہے اس کو آپ صاف کریں، گزارا کریں گے۔ یہی کام جسم کا ہے۔ جب آپ خوراک نہیں لے رہے روزے کی حالت میں، اب جسم جو ہے وہ کچھ کھانے کو مانگ رہا ہے تو منہ کے ذریعے کچھ نہیں جا رہا، تو جسم کے اندر جو جمع شدہ مواد ہے اس کو جسم استعمال کرے گا اور جسم جو ہے وہ اندر سے اس روزے کی برکت سے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ یہ روزہ جو ہے یہ انسان کی روح کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اور پرسوں میں ڈاکٹر صاحب کی اخبار میں ان کا کالم تھا، انہوں نے بڑی بہت ساری باتیں، انہوں نے ایک بات کہی کہ بعض اوقات کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے پیٹ میں تیزابیت بڑھ جاتا ہے۔ ہر شخص کے پیٹ میں تیزاب ہوتا ہے جو کھانے کو گلاتا ہے، نرم کرتا ہے، اسے ہضم کی طاقت بناتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تیزاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس کی تیزاب کی مقدار بڑی ہو، بھوکا رہنا اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ تیزاب بڑا ہوا ہے، اوپر سے پیٹ خالی ہو جائے، تیزاب کو عمل کرنے کے لیے خوراک نہ ملے تو وہ انسان کے جسم کو نقصان ہو جائے گا۔ تو جس شخص کو تیزاب کی شکایت ہو وہ اگر بھوکا رہے تو نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو تیزاب کی شکایت تھی، جب انہوں نے روزہ رکھا اور 16 گھنٹے بھوکے رہے تو بھوکا رہنے کے باوجود کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہے۔ تو جو بھوک عام حالت میں تیزاب کے مریضوں کے لیے خطرناک کی مہلک تھی، جب روزے کی شکل میں آئی تو وہی ان کے لیے صحت کا پیغام بنا۔ یہ جو روزہ ہے اس لیے آقا نے ایک جملے میں پوری بات فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ۔ آقا فرماتے ہیں ہر شے کی کوئی نہ کوئی زکات ہوتی ہے، اور زکات اس لیے ہوتی ہے اس شے کو پاک کرتا ہے، اس شے کو جب ہم زکات دیتے ہیں تو مال کیا ہو جاتا ہے،
تو آقا نے فرمایا کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی زکات ہوتی ہے، اور جسم کی زکات روزہ ہے، جسم کی۔ اس میں آقا نے روزے کی جسمانی حفاظت کے ساری کی ساری جو معلوم ہوئی ہیں یا آج سب کو کہ روزہ رکھنے سے انسان کا جسم غلاظتوں سے پاک ہو جاتا ہے، ناپاکیوں سے پاک ہو جاتا ہے، فضول مواد سے جو جسم کے لیے آگے جا کر نقصان کا باعث ہوتا ہے، اللہ پاک اس روزے کی برکت سے انسان کے جسم کو، روزے دار کے جسم کو تمام بیماریوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو ہمیں روزہ رکھتے ہوئے یہ دونوں فوائد سامنے رکھنے چاہیے۔ اس روزے کے ذریعے ہم نے روح کو بھی بہتر بنانا ہے اور جسم کو بھی بہتر بنانا ہے۔ یہ دونوں اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، روح بھی اللہ کی نعمت ہے اور جسم بھی اللہ کی نعمت ہے، اور روح نے جو کچھ کرنا ہے وہ جسم کے وسیلے سے کرنا ہے۔ مرنے کے بعد روح نماز بولے نہیں پڑے، مرنے کے بعد ہم نے کچھ نہیں کرنا، نہ پہلے کچھ کیا اور نہ بعد میں کچھ کرنا ہے۔ روح نے جتنی بھی ترقی کرنی ہے تو کس کے واسطے سے؟ اس لیے جسم کا صحیح ہونا، اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ بھائی جوانوں سجدے زیادہ کیا کرو، سجدے زیادہ کیا کرو، کہ میں نے اکثر بوڑھوں کو سجدے کے بغیر نماز پڑھتے تھے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کرسیاں کرسی پہ بیٹھنے والا سجدے سے اب سجدے کی روحانی حفاظت بھی ہے اور جسمانی۔ یہ اطباء نے کہا ہے کہ جو لمبا سجدہ کرتا ہے، اور لمبا سجدہ کرنے کی آج کل ایک عام جو شکل ہے وہ نماز تسبیح، نماز۔ تو جو شخص لمبا سجدہ کرتا ہے تو سجدے کی حالت میں خون کا دباؤ دماغ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، دل اوپر ہے اور سر نیچے ہے، دماغ کی طرف خون کا دباؤ۔ انہوں نے کہا کہ وہ شخص لمبا سجدہ کرتا ہے اسے کبھی بھی دماغ کا خارج نہیں ہوگا، برین ہیمریج جسے کہتے ہیں۔ کیونکہ برین ہیمریج میں کیا ہوتا ہے کہ رگوں میں خون کی گردش کو روکنے کے لیے کلاٹ آ جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ جہاں وہ رکاوٹ آئے گی خون کی گردش ختم ہو جائے گی تو فالج ہو جائے گا، برین ہیمریج ہو جائے گا، بندہ بے ہوش ہو جائے گا، بعض اوقات موت کے بعد ہو جاتی ہے۔ اگر جو لمبا سجدہ کرنا ہے تو سجدے کے دوران خون کا پریشر کدھر ہوگا؟ تو وہ جو رکاوٹیں ہیں خون کے پریشر سے دور ہو جائیں گی، اپنے مقام سے ہٹ جائیں گی، اور انسان صحت مند ہو جائے گا اور بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ جو اللہ پاک نے ہمیں نظام دیا ہے اس میں جسم کا فائدہ بھی ہے، روح کا فائدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی تعلیمات کے تمام کو عمل کرتے ہوئے ان کے برکات سے مستفید فرمائے۔